تو اگر کسی نے اس طرح کے لیے اپنی قیمتی چیز کو کیا ہے تو اس کو یہ نہ کیا جائے کہ کسی فرد کی ملکیت بنا دی جائے اور نہ ہی کسی غیر شرعی کام کے لیے اس کے استعمال کی راہ نکالی جائے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ملک ہندوستان کے اندر اسلامی اوقاف سے متعلق جو وقف ایکٹ 1995 تھا، یہ ایک بہت بنیادی قانون ہے، لہذا مسلمانان ہند بالخصوص مسلم ملی سماجی اور سیاسی تنظیموں کو اس کے تحفظ اور اوقاف کی سالمیت کے لیے یکجٹ ہونے کی اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر میں 3 گزارشات ہے۔ سب میں پہلے یہ ہے کہ جو بہت بنیادی کام ہے کہ وقف کے تعلق سے جو ایکٹس بنائے گئے ہیں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں قانون ہی نہیں پتہ ہے کہ وقف کیا ہے، وقف کے قوانین کیا ہے، تو اس کے لیے ترجمہ ہونا چاہیے، چاہے اردو زبان میں بالخصوص ہو اور دوسری بھی زبانوں میں ہو، تاکہ امت اس کے تعلق سے بیدار ہو۔ اس کا 2 فائدہ ہوگا۔ پہلا تو یہ کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنی جائیداد کی حفاظت، یا یہ کہ جائیداد سے مراد یہ کہ وقف کی حفاظت ہمیں کیسی کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آنے والی نسل ہے یا ہم خود ہے، ہمیں قانون پتہ ہوگا تبھی تو ہم وقف کریں گے، ہمیں قانون ہی نہیں پتہ ہے تو وقف کیسے کریں گے۔ لہذا ہمارے آنے والی نسل کے لیے کئی افرادوں کو میں جانتا ہوں، الحمدللہ ایسے افراد ہیں ہمارے ہندوستان میں، ملک ممبئی شہر میں ایسے کئی سارے افراد ہیں کہ جن کے پاس اور اس کا استعمال انہیں خود نہیں پتہ ہے کہ کیسے کیا جائے، وہ نیکی کے لیے تلاش کرتے ہیں، لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ وہ کیا ہے غیر شرعی طور پر جو لوگ زمینوں کو استعمال کرتے ہیں وہاں پر بھی سوچتے ہیں یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے یہاں دے دیا جائے، جبکہ وہاں پر بعد میں چل کر کے کچھ اور چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وقف کے قوانین کا ترجمہ ہو، ایکٹس کا ترجمہ ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وقف حقیقت میں ہے کیا چیز۔ دوسرا، یہاں پر مجھے یہ کچھ کہنے میں جھجک نہیں ہے کہ سابق کئی سارے افراد نے کسی سیاسی طاقت کے ذریعہ سے یا کہ کئی لوگوں نے وقف کی زمینوں میں قبضہ کیا، اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ کچھ ذمہ داران بھی اس میں بے راہ روی کے شکار ہوئے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک شخص ایسا ہے جو مسلم ہے، جس کو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اس رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں تو اللہ کا خوف ہوگا، ہم اسے ڈرا سکتے ہیں، اسے اللہ کی یاد دلا سکتے ہیں۔ لیکن جو ایسا شخص ہو کہ جو اللہ کو ہی نہ مانتا ہو، تو پھر جب اسے ذمہ دار بنا دیا جائے گا یا ذمہ داروں میں شامل کر دیا جائے گا تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ پھر وہ اپنے اعتبار سے، اپنے طور سے اس زمین کو ہڑپنے کی کوشش کرے یا اس پر ناجائز کوئی کام کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ایک چھوٹی سی مثال سے کہ کئی مرتبہ جب یہ جو ذمہ داری سنبھالے گا جس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل نہیں، آپ چھوٹے بھائی کو دیں گے یا یہ کہ کسی اسی فرد کو، گھر کے ہی فرد کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو بالکل ایسے ہی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی غیر جس کا شریعت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کے کئی سارے احکامات ہیں جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی حکم، روزہ ہے، نماز ہے، کوئی بھی حکم ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے مسلمان ہو، عاقل ہو، عالم ہو، اس سے مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ ایسی جو زمینیں جو وقف کی تھی جس پر قبضہ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہاں پر لوگوں نے اپنے محلات بنا لیے ہیں، اور جیسا کہ علی بھائی نے بتایا کہ بیئر بار بھی بنا لیا گیا نعوذ باللہ، تو ایسی زمینوں کو واپس لینے کے لیے کچھ تنظیمیں آگے آئیں۔ اگر ممکن ہو تو کچھ ایسے افراد ایسی تنظیم بنائیں جو وقف بورڈ سے ڈائریکٹ رابطہ کرے اور ان کے ساتھ مل کر کے اس زمین کو واپس لینے کی کوشش کرے۔ یہ زمین اتنی قیمتی چیز ہے کہ آج ہمیں مسجد بنانا ہوتا ہے تو پہلے لوگ 1 کروڑ کی جگہ خریدتے ہیں۔ ابھی ہمارے معلومی میں جیسا سننے میں آیا کہ وقف کی زمین موجود ہے، اب 1 کروڑ کی زمین ایک آدمی خریدتا ہے جبکہ وہ زمین اسے مفت میں مل سکتی ہے۔ اس 1 کروڑ کو ادا کرنے کے لیے پورے ہندوستان کا چکر لگایا جاتا ہے۔ اگر وقت سے ہی رابطہ قائم کر کے وہیں سے وہ زمین حاصل کر لی جائے تو 1 کروڑ روپیہ امت کا بچ سکتا ہے اور وہ بہت سارے بہتر کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
अस्पताल की ज़रूरत है, स्कूलों की ज़रूरत है। हम हमेशा रोना रोते हैं कि हमें अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए। आज मैं चूँकि खुद एक उस्ताद हूँ और एक जिम्मेदार हूँ एक इदारे का, तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि मैं खुद अपने बच्चे के ताल्लुक से कि अपने बेटे को कहाँ स्कूल पढ़ाऊँ, अपने बच्चों को कहाँ स्कूल पढ़ाऊँ, इस तरह की मुनासिब स्कूल मिल नहीं सकती है। तो अगर हम कोई वक्त की ज़मीन पर ऐसी स्कूल को कायम कर लें, ऐसी स्कूल को कायम कर ले, क्या बड़ी बात होगी। इसी तरह से अस्पताल के लिए हम लाखों करोड़ों की जमीन खरीदे, उससे बेहतर है वक्त की जमीन मालूम की जाए और वहाँ पर अस्पताल और स्कूल को कायम किया जाए। तो ये बहुत बेहतरीन जरिया है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का तोहफा है। वक्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का तोहफा है।